अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अल्लाह की अपने बंदे से मोहब्बत की निशानी। अगर किसी में ये निशानी दिख जाए तो समझ लेना कि अल्लाह उससे मोहब्बत करता है। साथ ही साथ दोस्तों हम आपको बताएंगे कि हज़रत अली ने फरमाया औरत को गाली देने से क्या होता है, उसके साथ मार पिटाई करना कैसा है, इससे घर में क्या क्या होता है। इन सब के साथ साथ हम आपको बताने वाले हैं कि अल्लाह ने औरत को क्यों पैदा किया। सब कुछ बताने वाले हैं, बस आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही लगे बेल आइकन ज़रूर दबाइए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वो कौन सी निशानी है जिससे हमें पता चले कि अल्लाह हमसे मोहब्बत करने लगा है। सबसे पहली निशानी, अल्लाह पाक जिसको दीन की समझ अता फरमाता है तो उसे अपना महबूब बना लेता है। जिसको दीन से जोड़ देता है उसे अपना प्यारा बना लेता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद से मरवी है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह पाक तुम्हारे बीच अखलाक भी बांटता है जिस तरह रिज़्क बांटता है, और अल्लाह दुनिया उसको देता है जो अल्लाह का प्यारा होता है, और अल्लाह पाक दीन की समझ सिर्फ उसे देता है जो अल्लाह का महबूब होता है। इबादत की मोहब्बत, कुरान की मोहब्बत, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह के ज़िक्र से मोहब्बत, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजने का शौक़ और तड़प, ये वो चीज़ें हैं जो इस बात की निशानी है कि अल्लाह ने उसे बहुत प्यारा बना लिया है। दूसरी निशानी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह जब किसी को प्यारा बनाता है तो फिर उसकी थोड़ी सी आजमाइश भी करता है, यानी देखना ये चाहता है कि ये बंदा मेरे फ़ैसले पर राज़ी होता भी है या नहीं। तो जो राज़ी हो जाए अल्लाह पाक उसे दुनिया में भी राज़ी करता है और आखिरत में भी राज़ी करेगा। और जो उस वक्त बौखलाहट का शिकार हो जाए कि ये क्या हो गया मेरे साथ, मैं तो नमाज भी पढ़ता हूँ, कुरान पाक की तिलावत भी करता हूँ, फिर मुझे सरदर्द क्यों हो रहा है, बुखार क्यों आ गया है, मैं तो दीन का कारबंद हूँ, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हालांकि ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हज़रत बिलाल हबशी से किसी ने पूछा कि आप बड़ी तौहीद की बातें करते हैं तो आपको इतनी बुरी तरह से मार क्यों पड़ी है। तो आपने फरमाया कि तुम भी तो बाज़ार जाकर बर्तन ख़रीदने से पहले उसे बजाकर देखते हो ना कि मिट्टी सही तरह से पकी है या नहीं। तो बस अल्लाह ने भी मुझे आजमाया था। और मेरे दोस्तों, यही वो ग़ुलाम था जिसका रंग भी काला था, मोटे मोटे होंठ थे, जिसके बारे में अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मैं जन्नत में जा रहा था, जब मैं मेराज पर गया तो आगे आगे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। मैंने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये कौन है। जवाब मिला कि ये बिलाल हबशी हैं जो आपके आगे चल रहे हैं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब वापस आ गए तो हज़रत बिलाल से पूछा कि तुम कौन सा अमल करते हो, कौन सा काम करते हो। तो हज़रत बिलाल ने बताया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप ही ने तो बताया था। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या बताया था। तो हज़रत बिलाल हबशी ने फरमाया कि आप ही ने तो फरमाया था कि हर वक्त बावुज़ू रहना, तो मैं हर वक्त वुज़ू की हालत में रहता हूँ, और जब भी मैं बेवुज़ू होता हूँ तो उसी वक्त फिर से वुज़ू कर लेता हूँ, और जब वुज़ू करता हूँ तो 2 रकात नमाज भी पढ़ लेता हूँ। सुबहान अल्लाह, चलते ज़मीन पर हैं और कदमों की आहट जन्नत में सुनाई देती है। सुबहान अल्लाह। तो आजमाइश अल्लाह पाक की मोहब्बत की दूसरी निशानी है। इसलिए अगर कोई फ़िक्र या परेशानी हो तो इसका ये मतलब नहीं होता कि पता नहीं कि मुझे क्या हो गया है। ऐसा बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। अल्लाह पाक अपने प्यारों को ही आजमाता है। तीसरी निशानी तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत निशानी है, जिससे मुझे और आपको पता चल सकता है कि अल्लाह पाक मुझसे और आपसे राज़ी है, मोहब्बत करता है या नहीं करता। तो वो निशानी ये है कि अल्लाह पाक जब किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो उसकी तरफ खूबसूरत बदलाव लाता है। हदीस में आता है कि जब अल्लाह पाक किसी से मोहब्बत करता है तो अल्लाह पाक फरमाता है, आवाज़ देता है जिब्राइल अलैहिस्सलाम को। इसके बाद आसमानों में ज़लज़ला आ जाता है और सब फरिश्ते बेहोश हो जाते हैं, और फिर जब अल्लाह के हुक्म से सब होश में आते हैं तो सबसे पहले जिब्राइल अलैहिस्सलाम को इजाज़त होती है। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम सवाल करते हैं कि हमारे रब ने क्या फरमाया है।
اور اس کے بعد خود ہی کہتے ہیں کہ اللہ نے جو بھی فرمایا ہوگا وہ حق فرمایا ہوگا۔ پھر اللہ فرماتا ہے جبرائیل، میں نے آج اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیا، تم بھی اسے اپنا محبوب بناؤ۔ جبرائیل علیہ السلام بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ آسمان کے سارے فرشتوں کو خبر دے دو، یہ اللہ کا پیارا بن گیا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اور آسمان کے سارے فرشتے، سارے نورانی مخلوقات بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ ساتوں آسمان کے خربوں فرشتے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر ایک فرشتہ آسمان سے دنیا میں آتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ اے لوگو، فلاں شخص اللہ کا محبوب ہے۔ جبرائیل علیہ السلام اس سے محبت کرتے ہیں، سارے آسمانوں کی نوری مخلوقات اس سے محبت کرتی ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ اور پھر دنیا والوں کے دلوں میں اللہ پاک اس بندے کی محبت ڈالتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، دنیا میں 2 کام ضرور کریں جس کو کرنے سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہمیں اپنا محبوب بنا لے۔ انشاءاللہ دنیا میں بیڑا پار ہے اور آخرت میں بھی ہمارا بیڑا پار ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب نیکیاں قبول ہو جاتی ہیں تو انسان کے جسم میں 5 نشانیاں دکھتی ہیں۔ نمبر 1، جب انسان کی نیکی قبول ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے اس کا چہرہ ٹمٹمانا شروع ہو جاتا ہے، اس کے چہرے پر عجیب سی رونق آ جاتی ہے۔ یعنی کہ جب اللہ اس کی نیکی کو قبول کرتا ہے تو وہ انسان دنیا کے سامنے اپنی خوشی کا اظہار اپنی مسکراہٹ اور تازگی کے ساتھ کرتا ہے۔ وہ ہر ایک وقت خوش رہتا ہے، بلکہ یوں لگتا ہے کہ اس دنیا میں اس سے بڑا سکون اور وقار والا کوئی نہیں۔ لگتا ہے کہ اس سے دنیا کا کوئی غم نہ ہو۔ یہ خوشی ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی۔ نمبر 2، اس کا دل روشن ہو جاتا ہے، یعنی وہ ہر وقت اللہ کے وعدوں پر پر امید رہتا ہے۔ اس کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو، لیکن اس کے دل میں اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اس کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ اور یہ یاد رکھنا کہ انسان مال سے امیر نہیں بنتا، بلکہ امیر ہمیشہ دل سے بنتا ہے۔ حضرت امام علی فرماتے ہیں، دولت مٹی کی طرح ہے اور مٹی کو پیر کے نیچے رکھنا چاہیے، اگر سر پر چڑھاؤ گے تو وہ قبر بن جائے گی، اور قبر زندہ لوگوں کی نہیں ہوتی۔ نمبر 3، جب کسی کی نیکیاں قبول ہو جاتی ہیں تو اس کے جسم میں عجیب سی طاقت آ جاتی ہے، یعنی اس کے جسم میں نیکی کی طاقت آ جاتی ہے اور شیطان اسے گمراہ نہیں کر سکتا۔ شیطان سے بچنے کی طاقت اللہ اس کے جسم میں پیدا کر دیتا ہے۔ نمبر 4، وہ آپ کے مال و دولت میں فراوانی پیدا کرتا ہے، یعنی اللہ اس کے رزق میں برکت پیدا کرتا ہے۔ وہ چاہے لوگوں پر کتنا بھی خرچ کرے، ضرورت مندوں کو کتنا بھی بانٹے، اس کی دولت میں کمی نہیں آتی۔ حضرت امام علی فرماتے ہیں، نصیب کا رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو اس کی موت۔ اور نمبر 5، لوگوں کے دلوں میں اللہ اس کی محبت پیدا کر دیتا ہے، یعنی جب اللہ اپنے بندے سے خوش ہوتا ہے تو اس وقت اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیتا ہے۔ دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں عورت کی ذمہ داری کیا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، عورت کی سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور دست ادب کو جوڑ کر عرض کرنے لگا، یا علی، میری بیوی میرے گھر کا کام صحیح نہیں کرتی، نہ میرے کپڑوں کی دیکھ بھال کرتی ہے، نہ گھر کی صفائی ٹھیک طرح سے کرتی ہے، تو کیا میرا ڈانٹنا، غصہ کرنا صحیح ہے؟ بس یہ کہنا تھا تو امام حضرت علی شیر خدا نے فرمایا، اے شخص، کس نے کہا کہ تمہاری بیوی پر تمہارے گھر کا کام واجب ہے؟ یاد رکھنا، اسلام نے عورت کی عزت کو جتنا بلند کیا ہے اتنا کسی مذہب نے نہیں کیا۔ میں نے اللہ کے رسول سے سنا، عورت کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اولاد کی اچھی پرورش کرے اور وہ اپنی اولاد کا خیال رکھے۔ لیکن اگر اپنے اولاد کی پرورش کرنے کی اجرت شوہر سے مانگنا چاہے تو وہ بھی مانگ سکتی ہے، اور تم گھر کے کام کی بات کر رہے ہو۔ اگر خوشی سے گھر کا کام عورت کرتی ہے، گھر کو سنبھالتی ہے، تو یہ اس کی عظمت ہے، یہ اس کا بڑپن ہے، اس کا شکریہ ادا کیا کرو، اس کا احترام کیا کرو۔ میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ جس وقت عورت اپنے گھر کا کام کرتی ہے، اس وقت اللہ اپنے فرشتوں کو زمین پر بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ جب تک یہ عورت گھر کا کام کرتی رہے، اس کے لیے عبادت کرتے رہو، اور وہ پورا وقت جو عورت گھر کے کام میں لگاتی ہے وہ اس کی عبادت میں شامل ہو جاتا ہے۔ یہ عورت کی عظمت ہے
کہ وہ تمہارے گھر کو جنت بناتی ہے، تمہارے بچوں کو عظیم انسان بناتی ہے۔ لیکن اگر کوئی عورت پر ظلم کرے اور بار بار گھر کے کام کی وجہ سے اسے ٹوکتا رہے، اس پر ظلم کرتا رہے، تو روز محشر میں اللہ اس انسان کو گدھے کی شکل میں اٹھائے گا اور دوزخ کا ایک دروازہ ان لوگوں کے لیے کھولا جائے گا، اور یہ کہا جائے گا کہ یہ وہ انسان ہیں جنہوں نے اپنی ہی عورتوں پر ظلم کیا، ان کو حقیر سمجھا، ان کو غلام سمجھا۔ تو میرے دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں حضرت علی نے فرمایا گھر میں عورت کا رونا کیسا ہے، عورت پر ظلم کرنے کی کیا سزا ہے۔ حضرت علی راستے سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ ایک شخص اپنی بیوی پر ظلم کر رہا تھا، تشدد کر رہا تھا۔ حضرت علی ان کے قریب گئے اور فرمانے لگے، اے شخص، اللہ سے ڈرو، تمہاری مفلسی، پریشانی اور رزق میں کمی کی وجہ یہ ہے کہ تمہاری بیوی تمہارے ہی ظلم کے وقت تمہارے ہی گھر میں روتی ہے۔ میں نے اللہ کے پیارے محبوب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا کہ جس گھر میں عورتیں روتی ہیں اس گھر میں رزق کے فرشتے نہیں آتے، اور یوں اس گھر میں رہنے والے مردوں کے رزق کی راہیں تنگ ہونے لگتی ہیں، اور یوں وہ پریشانی اور مفلسی میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھنا، اللہ نے اولاد مرد کی تقدیر اور دولت عورت کی تقدیر میں لکھی ہوئی ہے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے رزق میں فراوانی ہو، عزت، شہرت، دولت دن بدن بڑھتی جائے، تو اپنے گھر میں اپنے عورتوں کا خیال رکھو، انہیں خوش رکھو۔ اللہ کے فضل و کرم سے تم عزت، شہرت اور دولت میں فراوانی پاؤ گے۔ دوستو، اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی راستے سے گزر رہے تھے۔ آپ نے دیکھا ایک شخص اپنی عورت پر ظلم کر رہا تھا، اس کی توہین کر رہا تھا۔ حضرت علی ان کے قریب گئے اور فرمانے لگے، اے شخص، یاد رکھنا، اللہ نے مردوں کو طاقتور اس لیے بنایا ہے تاکہ وہ عورت کی حفاظت کر سکے، نہ کہ عورت پر ظلم کرے۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا کہ جو مرد اپنی عورت پر ظلم کرتا ہے تو اللہ اس پر لعنت بھیجتا ہے۔ تو اس نے کہا، یا علی، یہ میرے نکاح میں ہے، میں اسے جو بات کہتا ہوں یہ میری بات نہیں مانتی۔ بس اس شخص کا یہ کہنا تھا۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ نکاح کا مطلب یہ نہیں کہ تم نے اپنے لیے غلام خریدا ہے، بلکہ نکاح کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اپنی نسل کو بڑھانے کے لیے اس عورت سے مدد طلب کی ہے اور تمہارے اولاد کی اچھی تربیت کے لیے اس عورت کو چنا ہے۔ اے شخص، جس سے مدد لی جائے اس کو غلام نہیں سمجھتے، اور جو تمہاری اولاد کو پروان چڑھائے اسے حقیر نہیں سمجھتے، بلکہ اس کا تو شکر گزار کرنا چاہیے۔ یاد رکھنا، عورت پر ظلم کرنے کا مطلب ہے اولاد کی بغاوت۔ آنے والے وقت میں اولاد اس عورت کے جسم سے تمہیں نصیب ہوگی، اس کے وجود میں تمہارے لیے بغاوت ہی بغاوت لکھی ہوگی۔ تو میرے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔